سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کی۔ ایک وہ دن تھے کہ پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین چار بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوا کرتے تھے۔ ان میں 50 60 70 80 90 100 اور اس سے بھی زیادہ لوگوں کی شہادت ہو جایا کرتی تھی اور زخمی ہونے والے اس سے بھی کہیں زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اور پھر حکومت کی طرف سے میاں نواز شریف کی حکومت تھی، ساری پارٹیاں مل کے بیٹھی، ایک فیصلہ کیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم نے نمٹنا ہے۔ میاں نواز شریف کی پوری کوشش تھی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، لیکن راحیل شریف اور فوج کی دیگر قیادت کی طرف سے اس پر اتفاق نہیں کیا گیا تو ضرب عضب آپریشن شروع کیا گیا، جس کے بعد دہشت گرد پاکستان سے بھاگے، کوئی پاکستان میں چھپ گئے، کوئی افغانستان چلے گئے۔ ان کا مکمل طور پر قلعہ کما بھی نہیں ہوا تھا کہ آپریشن بند کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ تقریباً اس کے نتائج ہم نے حاصل کر لیے ہیں، لیکن مکمل طور پر ان کا خاتمہ ہو جاتا، ان کی جڑیں ختم ہو جاتی، ان کا بھی مار دیا جاتا، تب اس آپریشن کا خاتمہ کیا جاتا تو بہتر تھا۔ بہرحال کچھ پاکستان میں دہشت گرد چھپ گئے، کچھ افغانستان میں چلے گئے، ان کی طرف سے اکا دکا وارداتیں ہونا شروع ہو گئیں اور پھر وارداتیں تھوڑی تھوڑی بڑھنے لگیں، لیکن اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوا کہ وارداتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسی دوران پھر بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کر دیا گیا۔ وہی مئی 2025 میں حملہ کیا گیا پاکستان پر، اور بھارت کو جس طرح سے پاکستان نے چاروں شانے چت کیا، اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ چونکہ اس قابل نہیں تھا کہ محاذ جنگ پر پاکستان سے بدلہ لے لیتا، پاکستان نے اس کے 8 جہاز مار گرائے۔ جارحیت بھارت کی طرف سے کی گئی تھی تو اس نے پھر بدلہ چونکہ نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اپنے پراکسیز کو اس نے متحرک کیا، جس میں TTP شامل تھی، جس میں BLA والے بھی شامل تھے، اور پاکستان میں دہشت گردی کے پے در پے واقعات ہونے لگے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ افغانستان کو بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف کھڑا کر دیا گیا۔ بھارت کے ماں پر افغانستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور افغان رجیم کے ساتھ بھی پاکستان نے وہی کچھ کیا جو بھارت کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کی طرف سے بارڈر بھی سیل کر دیا گیا۔ افغانستان کے ساتھ تجارت بند، ہر قسم کے تعلقات بند، آنا جانا بند، سارا کچھ بند کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت ہی زیادہ کمی آ گئی۔ جس طرح سے ایک مرتبہ پھر طالبان کو افغانستان سے لا کے پاکستان میں بسایا گیا تھا، دہشت گردی کے پھر واقعات شروع ہو گئے تھے، لیکن اس طرح کے واقعات نہیں تھے جس طرح سے ضرب آپریشن سے پہلے ایک دن میں 4 5 واقعات اور سنگین ترین واقعات ہوا کرتے تھے۔ آج پھر صورتحال ایسی ہو گئی ہے جیسے کہا کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان کی سرحد بند کی گئی، کسی قسم کے بھی تعلقات ختم کر دیے گئے، تجارت ختم کر دی گئی۔ اس سے پاکستان میں دہشت گردی میں بے شمار قسم کی کمی آ گئی، لیکن گزشتہ 1.5-2 مہینے سے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات ہونے لگے ہیں۔ ایک موقع پر تو 15 پولیس والوں کو شہید کر دیا گیا، دوسرے موقع پر مزید 9 کو شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح سے آپریشن بھی ان کے خلاف ہوتے رہے۔ کل کا واقعہ ہے کہ ٹرین کو کوئٹہ میں اڑا دیا گیا، اس میں کہا جاتا ہے کہ 37 لوگ شہید ہو گئے، جن میں 4 FC کے نوجوان بھی شامل تھے، اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 70 کے قریب ہے۔ یہ دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ٹرین آہستہ چلتی ہوئی چمن پھاٹک سے گزر رہی تھی تو ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی اس کے ساتھ ٹکرا دی گئی، اور کوشش کی گئی، بلکہ ٹارگٹ کیا گیا کہ اس میں جو FC کے نوجوان سوار تھے، جس ڈبے میں سوار تھے، اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں کتنے بندے شہید ہو گئے۔ 24 کا حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب تک شہید ہو چکے ہیں، جبکہ جو غیر جانبدار ذرائع ہیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ شہید ہونے والوں کی تعداد 39 ہے۔ بہرحال یہ دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ DI خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں امن کمیٹی کے 4 افراد کو، 4 ممبران کو بھی نشانہ بنایا گیا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اس طرح سے دہشت گردی کے واقعات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا اور ان میں سنگینی بھی پیدا ہو گئی ہے۔ تو ہماری حکومت دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا لائحہ عمل اختیار کرتی ہے۔ ویسے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں جس میں دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنی رائے یہ دینی ہے کہ دہشت گردی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی سہولت کار کے بغیر ہو جائے، ان کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا ضرب آپریشن سے پہلے، اس میں کئی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ دہشت گردوں کے سہولت کاروں پر جس طرح سے کڑا ہاتھ ڈالنا چاہیے اس طرح سے ڈالا نہیں جا رہا۔ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اسی طرح سے نمٹا جائے جس طرح سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کوئٹہ میں واقع ہوا ٹرین کی تباہی کا، ٹرین میں دہشت گردی کا، اس حوالے سے BLA کی طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ BLA کا خاتمہ بھی نہایت ضروری ہے۔ بلوچستان میں کچھ علیحدگی پسند تنظیمیں متحرک ہیں، ان کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ وہاں پہ جس طرح سے کوئی سیاستدان ہے وہ بھی
ان کی مدد کرتے ہیں اور یہی سہولت کار ہیں، ان پر کڑا ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کی ہونے والی ملاقات کی۔ محسن نقوی صاحب کے ساتھ کہا جا رہا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے یہ خبریں سامنے آنے لگی کہ علیمہ خانم بھی اس ملاقات میں موجود تھی اور یہ پشاور میں بیرسٹر گوہر کے گھر پر ہونے والی ملاقات ہے۔ اس حوالے سے علیمہ خان کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ ملاقات ضرور ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، انہوں نے کہا کہ ملاقات محسن نقوی اور سہیل آفریدی کی ضرور ہوئی ہے اور وہیں پہ ہوئی ہے بیرسٹر گوہر کے گھر، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں عمران خان کی جگہ پر وہ آج کل وہ چیئرمین بنے ہوئے ان کو بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں موجود نہیں تھی، تو اس حوالے سے پہلے باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ سہیل آفریدی بھی بالکل اسی طرح سے کمپرومائز ہو چکے ہیں، اسی طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ جا ملے ہیں جس طرح سے علی امین گنڈاپور مل گئے تھے، یہ بھی کمپرومائز ہو گئے۔ اس حوالے سے ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے، کیونکہ سہیل آفریدی کی طرف سے جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملنا چاہیے، ان کی رہائی ہونی چاہیے، ان کو ہاسپٹل بھی داخل کروایا جانا چاہیے، اس حوالے سے ان سے جو بھی بن پڑتا ہے وہ مظاہرے کرتے ہیں، وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے ان کے ساتھ ملاقات کی گئی ہے، وزیر داخلہ سے ملاقات کی گئی ہے، عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے ان کی طرف سے علیمہ خان نے جیسا کہ کہا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے اس پر اپنے ٹویٹ میں جو کچھ کہہ دیا وہ ان پر بھی ایک بہت بڑے الزام کی صورت رکھتا ہے، شک رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ضرور ہوئی ہے لیکن اس میں ایسا عمران خان کے حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں ہوا۔ میری ملاقات ہوئی ہے تو اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ریلیشن ورکنگ شپ کے حوالے سے ہوئی ہے، کیونکہ جس طرح سے دہشت گردی کا مردان میں واقعہ پیش آیا جس میں پولیس والے شہید ہو گئے تھے، اس حوالے سے ہم نے صلاح مشورہ کرنا تھا، وہ مشاورت کے لیے ہم ملے تھے۔ لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ وہ پھر ملاقات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوتی یا پھر یہ اسلام آباد چلے آتے یا کہیں اور گیسٹ ہاؤس میں ریسٹ ہاؤس میں ملاقات ہوتی۔ بیرسٹر گوہر کے گھر جانے کی، ان کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے معاملات بڑے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ تو سہیل آفریدی کی طرف سے ایسی وضاحت کر کے خود کو پھنسا لیا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آئندہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ باقی ٹرمپ صاحب پر ایک اور حملہ ہو گیا ہے، ان پر ہونے والا یہ تیسرا چوتھا حملہ ہے۔ اس سے پہلے ایک جلسے کے دوران بھی ان پر حملہ ہوا تھا اور کان کے قریب سے، ان کے بالکل قریب سے گولی گزر گئی تھی اور یہ موت سے بال بچے تھے۔ لیکن اس موقع پر بھی ان کی طرف سے دل چھوٹا نہیں کیا گیا، انہوں نے دل نہیں چھوڑا تھا، بہادری سے اسی وقت کھڑے ہو گئے تھے، گو کہ ان کو سیکیورٹی والے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے۔ اور پھر جس طرح سے ہلٹن ہوٹل میں ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے روبرو تو حملہ آور نہیں تھا، لیکن وہ والا حملہ جلسہ عام میں جو حملہ ہوا تھا اس سے قریب تر کوئی حملہ کسی پر بھی ہونا ممکن نہیں ہے۔ اتنا قریب حملہ ہو جائے اور بندہ بچ جائے یہ معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن ہلٹن ہوٹل میں جو حملہ ہوا تھا وہ باہر حملہ ہوا تھا، ان پر براہ راست حملہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال وہ حملہ تو ایک ضرور تھا، کیا جان لینے والے دشمن ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح سے پھر وائٹ ہاؤس کے گیٹ پر کل حملہ کیا گیا، وہاں پہ اس بندے کی طرف سے فائرنگ کی گئی، اس کو وہیں پہ مار دیا گیا، سیکیورٹی والوں نے اسے وہیں پہ ڈھیر کر دیا۔ اس کی شناخت ابھی تک امریکہ کی طرف سے، ان کی ایجنسیوں کی طرف سے ظاہر نہیں کی گئی۔ اس موقع پر ٹرمپ صاحب وائٹ ہاؤس کے اندر موجود تھے، ان کو فوری طور پر وہاں سے شفٹ کیا گیا، ان کو حفاظتی حصار میں لے کے سیکیورٹی والی جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ اس موقع پر بھی ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ دشمن میرے پیچھے ہیں لیکن میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ یہ بڑی الارمنگ چیز ہے کہ ان پر اتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں، کیا دشمن ان کے اس طرح سے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی جان لے کے ہی دم لیں گے؟ اور یہ لوگ کون ہیں جو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے جس طرح سے ٹرمپ صاحب کی طرف سے علی خامنہئی، علی لاریجانی کو شہید کیا گیا، وہاں سے بھی رد عمل تو ضرور موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے ٹرمپ صاحب وہاں پہ صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹرمپ صاحب وہاں پہ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے پھر وہی صورتحال آ جاتی ہے کہ ہمارے لیڈروں کو کس طرح سے شہید کیا گیا، تو کیا وہاں سے بھی ٹرمپ کے پیچھے کوئی بندے لگائے گئے ہیں؟ اس پر حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال ٹرمپ صاحب پر حملے پہ حملہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ تو ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایک اور اعلان بھی کیا گیا، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ
ایران کے ساتھ کوئی جلدی نہیں ہے معاہدہ کرنے کی۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے لوگوں کو کہا کہ اتنی زیادہ جلدی نہ کریں، جبکہ کل یہ کہا جا رہا تھا اتوار کے روز کہ آج اتوار کو کسی نہ کسی سمجھوتے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ اور امریکہ اخبارات جس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں اور رات کو دن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی طرف سے یک طرفہ طور پر ایران کے حوالے سے بھی دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی ختم کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ایران تیار ہو گیا ہے کہ یورینیم وہاں سے ہٹا لی جائے، کسی اور ملک میں پہنچا دی جائے۔ ایران بنا ہرمز بھی کھولنے پر تیار ہو گیا ہے، اس پر تو وہ تیار ہوگا۔ لیکن امریکی اخبارات کی طرف سے جس طرح سے یک طرفہ طور پر دعوے کر دیے جاتے ہیں، ان میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ پہلے بھی اسی طرح سے جھوٹے دعوے ان کی طرف سے کیے گئے کہ ایران نے اس طرح سے کہہ دیا ہے۔ یہ سارا کچھ جھوٹ پہلے بھی ثابت ہوا، اب بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ایران گئے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 2 مین شو ہے، بلکہ 2 مین یہ پروجیکٹ ہے، یہ محسن نقوی اور فیلڈ مارشل صاحب کا پروجیکٹ ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، جبکہ محسن نقوی صاحب ایران کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اس میں فیلڈ مارشل مکمل طور پر ان ہیں، اور ہمارے جو پارشل مارشل ہیں بلکہ پالش مارشل ہیں وہ اس سے بالکل ہی آؤٹ ہیں۔ پہلے جب مذاکرات کے لیے فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے تھے تو ان کو سعودی عرب اور قطر کے دورے پر بھیج دیا گیا تھا۔ اب بھی جب فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے ہیں اور انتہائی اہم گفتگو کے لیے وہاں گئے ہیں تو ان کو چین بھیج دیا گیا، یہ چین میں مصروف ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ جس طرح سے مذاکرات ہوئے ہیں اس سے ایک امید بندی تھی، اور ساتھ کے ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ بھی رابطے رکھے گئے۔ اسی بنا پر کہا جا رہا تھا کہ آج کسی نہ کسی معاہدہ پر پہنچا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ فوری طور پر کوئی معاہدہ ہو جائے گا۔ گو کہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ اتنی جلدی نہیں ہے، لیکن جتنی تاخیر کی بات کی جا رہی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ تاخیر ہے، کیونکہ یہ دعویٰ کیا جانا کہ ایران تیار ہو گیا یورینیم کی افزودگی بند کرنے کے لیے اور یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے، اس میں کوئی کسی قسم کی صداقت نہیں ہے۔ جب ان کی طرف سے ان کا موقف ہے تو وہ پہلے والے موقف پر قائم ہے، تو اس لیے نظر نہیں آتا کہ اگلے کئی مہینے تک یہ ایک پیج پر آ جائیں، کوئی معاہدہ ہو جائے۔ بہرحال بالآخر معاہدہ ہونا ہے، لیکن اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ ایک کانفرنس کال کی گئی ہے ٹرمپ صاحب کی طرف سے، جس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے، جس میں محمد بن سلمان موجود تھے، جس میں متحدہ عرب امارات کے ہیڈ بھی موجود تھے، جس میں کویت کے سربراہ موجود تھے، اس میں قطر کے 3 لوگ موجود تھے، ان کے صدر تھے، ان کے وزیر اعظم تھے اور ان کے وزیر خارجہ تھے۔ سب کا نام لے کر ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے کانفرنس کال کی ہے اور اس کے بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ ہم نے اتفاق کی ہے کہ کس حد تک جانا ہے، کیا کرنا ہے، معاہدے میں کیا کچھ شامل ہوگا۔ تو یہاں سے بھی نظر آتا ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے مابین معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے یہاں پہ پاکستان کوششیں کر رہا تھا، وہیں پہ دیگر ممالک بھی اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اور قطر ان میں سب سے آگے تھا۔ پاکستان کے برابر ہی آپ سمجھ لیں، یا پاکستان سے تھوڑا سا آگے یا پھر پاکستان سے تھوڑا سا پیچھے۔ تو ٹرمپ صاحب کی طرف سے ایک مرتبہ پھر فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیا گیا ہے، ان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ ایک طرف فیلڈ مارشل صاحب ان ہوئے ہیں، دوسری طرف فیلڈ پالش صاحب آؤٹ ہو گئے ہیں، ان کو چین بھجوا دیا گیا ہے، اور سارے کے سارے لوگوں کو وہاں پہ ایک جتھا تو کم لوگوں کا ہوتا ہے، ایک گروہ لے کر وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ وہیں پہ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں، وہیں پہ حسن اقبال بھی ہیں، اور دیگر لوگ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ پہلے جو بھی اس حوالے سے ایران اور امریکہ کے مابین صلح کے لیے یا پھر ثالثی کے لیے تھوڑا بہت کردار ادا کرتے رہے ہیں، سب کو وہاں بھجوا دیا گیا، اور وہاں پہ باقاعدہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہاتھ سے ڈگ بجاتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ چین کے ساتھ $7 ارب کے زائد کے معاہدے ہوئے ہیں، سمجھوتے ہو چکے ہیں۔ یہاں میں چین میں موجودگی کے دوران شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ فیلڈ مارشل کی کوششیں قابل قدر امن کے حصول پر ٹرمپ کو مبارکباد دیتا ہوں، امید ہے ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان میں ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 5 جون سے پاکستان میں مذاکرات کا ایک اور سلسلہ شروع ہوگا، اور جو بھی معاہدہ ہو جائے گا اس کو اسلام آباد اکارڈ کے نام سے یاد رکھا جائے گا، یا پھر اسلام آباد اکارڈ کا نام اس کو دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔